الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي الجمال أنه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اب حضرات نے صحیح بخاری کی آخری حدیث سنی الحمدللہ. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے، اللہ کی قسم وہ دنیا میں جنت کی مجلس ہوتی ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں بھی ایک جنت کی مجلس آج اس مدرسے کی برکت سے نصیب فرمائی ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 27 طلبہ ہیں جو اس وقت عالم بن کر اس مدرسے سے فارغ ہو جائیں گے، اور 7 ایسے حضرات ہیں جو مفتی بن کر اس سال فارغ ہو رہے ہیں، اور 33 ایسی بچیاں ہیں جو عالمہ بن کر 6 سال پڑھ کر اسی سال فارغ ہو رہی ہیں. اب یہ ان کی تقریب ہے، اور اس تقریب کی مناسبت بالکل ایسے ہے جیسے نکاح کی تقریب میں رخصتی کا وقت ہوتا ہے. اب ان کا 8 سال کا عرصہ ختم ہوا، بچیوں کا 6 سال کا ختم ہوا، اب گویا کہ رخصتی ہے. اور کتابوں میں شادی کے حوالے سے کچھ باتیں علماء میں مشہور ہیں کہ نکاح اور شادی کیا ہے، کہ سرور شہر، لزوم مہر، غموم دہر، وقوع قہر، قصور ظہر اور دخول قبر. اب یہ کیا ہے
وہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس مجلس کو نکاح کی مجلس سے کتنی مناسبت ہے۔ سب سے پہلی بات، سرور شہرن، شادی ہوتی ہے، چند ایک مہینے دعوتوں کے ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ بچے فارغ ہوں گے، کبھی کسی رشتہ دار کے ہاں دعوت، کبھی کہیں دعوت، کوئی ہار پہنائے گا، کوئی مبارکباد دے گا، کوئی سوٹ ہدیہ کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ وقت گزر جائے گا۔ اس کے بعد لزوم و مہرن، کہ نکاح ہوتے ہی خاوند کے ذمے مہر آ جاتا ہے۔ اور علماء کا مہر کیا ہے، یہ میرے دائیں طرف جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اب یہ کتابیں ہم ان کو مہر کے طور پر دینے والے ہیں کہ آگے ساری کی ساری ذمہ داری انہی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر پڑھ کر آپ نے امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ لیکن اس میں ایک مشورہ ان حضرات کو بھی ہے اور آپ حضرات کو بھی ہے۔ دہبیل ہندوستان میں ایک مدرسہ تھا، وہاں کے ایک بزرگ تھے استاذ الحدیث حضرت مولانا عبد الرؤوف رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک شاگرد ان کی مالش کر رہے تھے، تو مالش کرتے کرتے انہوں نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کبھی کہ کوئی لوہار کسی دوسرے سے اوزار مانگ کر اپنی دکان چلاتا ہو؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا کسی بڑئی کو دیکھا ہے وہ کسی اور سے اوزار مانگ کر اپنی دکان چلاتا ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا اسی طرح علماء کو بھی چاہیے کسی اور سے کتابیں مانگ کر اپنا کام نہ چلائیں، خود کتابیں جوڑ کر اپنی لائبریری بنائیں، اپنا مکتبہ گھر میں بنائیں، تاکہ جو ضرورت کی کتابیں ہیں وہ ان کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ تو تھا انہیں مشورہ۔ اور آپ کو مشورہ یہ ہے کہ علماء کو جن جن کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس اللہ نے مالی استطاعت رکھی ہے تو ان سے پوچھ کر ان کو کوئی کتاب ہدیہ کر دیں گے، پوری زندگی کا صدقہ جاریہ آپ کا ہوگا۔ جتنا وہ دین کا کام اس کتاب سے کریں گے، سارا ثواب اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ تیسری بات پھر کیا ہے، غموم دہرن، شادی ہوتی ہے، پھر ساری زندگی کا غم انسان کے اوپر آ جاتا ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ۔ لڑکی ہے، اس کو گھر کے کام کاج کرنے پڑ جاتے ہیں، لڑکا ہے وہ کما کر لاتا ہے، ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔ اب ان علماء کے ذمے بھی غموم دہرن ہو گیا، وہ یہ کہ اب ان کو کبھی جمعہ پڑھانا پڑے گا، کبھی درس دینا پڑے گا، کبھی کہیں مسائل کے لیے جانا پڑے گا بتانے کے لیے، لوگ گھر مسئلے پوچھیں گے، فون پر مسائل پوچھیں گے، کتنا بوجھ ان کے اوپر آئے گا، اور یہ پوری زندگی کے لیے ہے، 2-4 سال کی بات نہیں ہے۔ تو اب وہ غموم دہرن جیسے نکاح کے بعد ہے، اب فراغت کے بعد ان کی بھی یہ ذمہ داریاں بن جائیں گی۔ اس کے بعد کیا ہے، وقوع قہرن، شادی ہوتی ہے، دلہن کو ساس بھی باتیں سنا رہی ہے، نند بھی باتیں سناتی ہیں، اور لڑکا ہے اس کو باپ کہتا ہے جدوں دا تیرا بیاہ ہویا تو ہن کوئی کام ہی نہیں کردا، تو ساڈی گل ہی نہیں سندا۔ اسے بہت سی ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے دونوں کو شادی کے بعد۔ اسی طرح اب تک تو یہ بچے تھے طالب علم، ہر کوئی کہتا تھا چلو جی طالب علم ہے کوئی بات نہیں، اب یہ عالم بن جائیں گے، معاشرے میں جائیں گے۔ اب کوئی نمازی کہے گا جی آپ نے نماز لمبی کیوں پڑھائی ہے، پھر اگلے دن وہ ہلکی پڑھائے گا، کوئی کہے گا جی آپ سنت کے مطابق نماز کیوں نہیں پڑھاتے، مختصر نماز آپ پڑھا دیتے ہیں، کوئی کہے گا آپ جمعے کا خطبہ لمبا کیوں دیتے ہیں، کوئی کہے گا آپ چھوٹا کیوں دیتے ہیں۔ یہ ساری ملامتیں دائیں بائیں کی برداشت کرنا اب ان کے مقدر بن جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پوری زندگی کے لیے اب عالم بننے کی وجہ سے ان کے ساتھ چلے گا۔ اس میں آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، جو علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، نبی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ نبی کی خصوصیت ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، ان میں ڈھیروں عیوب آپ کو نظر آئیں گے، تو بھائی انسان سمجھ کر درگزر کر دیا کرے، مناسب طریقے سے اصلاح کی فکر کر لیا کرے۔ لیکن شور مچا کر آپ علماء کو بدنام نہیں کرتے، اصل میں آپ علم کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ اس کی وجہ سے علم سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ کمی تو میری ہے نا، آپ مجھے بتائیے
یہ مت کہیے کہ علماء یوں کرتے ہیں، یہ کہیں کہ مولوی اشفاق نے یوں کیا۔ مجھ پر الزام ضرور لگائیے لیکن میرے علم پر الزام نہ لگائیں۔ علم پاک ہوتا ہے، میں ناپاک ہو سکتا ہوں، اس لیے یہ اپنا مزاج بنائیں۔ کبھی بھی علماء مدارس کو برا نہ کہیں، اس بندے کو کہیں جس پر آپ کو کوئی اعتراض ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے لوگ مدارس اور علماء سے کہیں دور نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر قصور ظاہرن، کام کرتے کرتے بیچاری گھر میں لڑکی وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اب بلڈ پریشر کی بیماری لگ گئی، کوئی بیماریاں شوگر لگ گئی، ایسے ہی مرد کو بھی۔ اب یہ علماء بیچارے سارا دن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، رات کو مطالعہ کریں گے، سفر کریں گے بیانات کے لیے، پھر صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ پھر کیا ہوگا، وہ وقت آئے گا انہیں شوگر ہو جائے گی، بلڈ پریشر کا مرض لگ جائے گا، ڈھیروں بیماریاں لگ جاتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ علماء کو مٹھائیوں کے ڈبے اس عمر میں آنے لگتے ہیں جب ان کو شوگر ہو جاتی ہے اور وہ ان کے کسی کام کے نہیں رہتے۔ فرمایا چلو مہمان کے کام تو آ ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب آخری جو بات ہے دخول قبر، کہ پھر جس طرح نکاح کے بعد چلتے چلاتے ایک وقت آتا ہے کہ قبر میں سب کو جانا ہی ہے، پھر یہ علماء اسی علم کے ماحول سے نکل کر علم پھیلاتے پھیلاتے قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کا حسن خاتمہ کیسا فرماتے ہیں۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ بڑے محدث گزرے، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 7 لاکھ حدیثیں۔ فرماتے مجھے ایسے پانی یاد ہیں جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے۔ اب ان کا انتقال ہونے لگا تو حکم ہے کہ انتقال کے وقت میت کو جو مر رہا ہے اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ تو اب 3 محدث پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اب سوچ رہے ہیں ان کو کیسے کلمے کی تلقین کریں۔ تو ایک نے کہا کہ میں وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کہ اس حدیث کی میں سند پڑھتا ہوں، اللہ کرے ان کے کان میں وہ آواز جائے تو یہ وہ حدیث پڑھیں گے جس کی وجہ سے ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو جائے گا۔ اب انہوں نے ایک جو بیٹھے ہوئے تھے پاس، انہوں نے اپنی سند سے حدیث شروع کی، کہنے لگے حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن صالح عن صالح، یوں بار بار پڑھتے رہے کہ شاید یہ آنکھ کھولیں، زبان ہلائیں، لیکن وہ نہیں بولے۔ پھر دوسرے شروع ہوئے، انہوں نے بھی اسی سند کو شروع کیا، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عن صالح بن ابی، تھوڑا سا وہ آگے بڑھے لیکن وہ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر ایک دم آنکھ کھولی اور امام ابو زرع رحمہ اللہ وہیں بستر پر لیٹے لیٹے قریب المرگ ہیں، فوراً اپنی سند سے حدیث کو شروع کیا، کہنے لگے حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی ارید عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹے ہوئے بستر پر، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھا۔ اب آگے کہنا تھا دخل الجنہ، لیکن جو ہی کہا نا لا الہ الا اللہ، وہی ان کی روح نکل گئی، اور زبان سے جو کہنا تھا وہ زبان سے نہ کہہ سکے، عمل سے بتا دیا کہ اب سیدھے جنت میں پہنچ گئے۔ تو یوں علماء کا اللہ خاتمہ اس علم کے ماحول کی برکت سے خیر والا فرما دیتے ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آخری حدیث بیان کی اس کو بھی اسی مجلس سے مناسبت تھی، میں نے اس لیے یہ باتیں عرض کی کہ جب بیٹی یا بیٹا اس کی شادی ہوتی ہے تو بڑے اس کو نصیحتیں کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب ان طلبہ طالبات کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نصیحت کیا ہے؟
وہ یہ کہ آخر میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ لے کر آئے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو دین کے ماحول میں اگر موت تک اس پر جمنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنے بڑوں کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے مت دینا۔ کیوں کہ یہ جو جہمیہ تھے، یہ معتزلہ کی شاخ ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں رہ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مبارک شخصیات سے اپنا دامن چھڑا لیا، ان پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ الٹا ان کی تحقیقات کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش کر کر اس کو رد کرنے کی کوشش کی۔ اچھا آپ تجربہ کر کر دیکھیں، میں آپ کو پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، جتنے بھی فرقے وجود میں آتے ہیں، آج بھی جو نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، آپ ان سارے فرقوں کی بنیاد دیکھ لیں، ایک ہی بات اس کی بنیاد میں آپ کو ملے گی، وہ کیا کہ جس آدمی نے اپنے بڑوں سے دامن چھڑوا لیا اور اپنے بڑوں کی تحقیقات پر اعتماد نہیں کیا، وہ کسی نہ کسی گمراہی کا شکار ہو کر کسی نہ کسی فرقے کا بانی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مرزا غلام احمد قادیانی کیا تھا؟ سب سے پہلے اس نے تقلید سے اپنا دامن چھڑوایا کہ میں کسی کا پابند نہیں، پھر جن جن نیک لوگوں کے پاس وہ کبھی رہا ہے اس نے ان سے بھی اپنا دامن چھڑوایا اور ان کی تحقیقات پر بجائے اس کے اعتماد کرتا الٹا مخالفت کی، اور آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ اس ظالم نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ عبداللہ چکرالوی یہ وہ آدمی ہے جو حدیث کے ماہرین میں شمار ہوتا تھا اپنے زمانے کے اندر، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، لیکن حدیث کی تشریح میں کہتا تھا میں نہیں مانتا کسی کی بات بڑوں کی، میں خود کروں گا جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ کرتے کرتے وہ وقت آیا کہنے لگا یہ سب حدیثیں جھوٹی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، اللہ کا قرآن کافی ہے، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، اور کھلم کھلا اس نے اللہ کے محبوب کی حدیثوں کا انکار کر دیا، دامن بڑوں کا چھوڑا۔ دیکھیں ناکامیاں کیسے مقدر بنتی ہیں۔ اسی طرح سر سید اب دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا بڑوں کا، یعنی تفسیر کے اندر، کہ جتنے بھی معجزات ہیں انبیاء کے وہ سب حقیقت ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، لیکن وہ یہ کہتا تھا نہیں بھائی نہیں، عقل میں نہیں آتا کہ پتھر سے پانی کیسے نکل سکتا ہے، ایک انسان معراج پر اسی جسم کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے، اوپر تو خلا میں یہ ہے وہ جو سائنسی باتیں دماغ میں گھسی ہوئی تھیں۔ تو اس نے پوری تفسیر میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کوئی معجزہ اپنی حقیقت پر نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کا معراج جسمانی نہیں، وہ تو خواب میں ہوا تھا، اور یوں وہ نیچری فرقے کے ساتھ مل کر ان کے بانیان میں شامل ہوا اور معجزات کا انکار کر بیٹھا۔ اور میں عرض کرتا چلوں ہمارے نوجوان اپنے ساتھیوں سے، آج بھی اسی روش پر ایک بندہ سوشل میڈیا میں مرزا انجینئر کے نام سے، محمد علی انجینئر، وہ اسی روش پر چل پڑا ہے، اور اب وہ کتنا بڑا ایک عجیب فتنہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے کسی کا دامن نہیں پکڑا ہوا، میں کسی کے تابع ہو کر نہیں چلتا، کسی کو بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اب جب کوئی کسی قانون کا پابند ہی نہیں ہوگا تو بھائی پھر تو ایکسیڈنٹ ہوں گے جگہ جگہ، پھر وہ تحقیقات سامنے آئیں گی جن میں صحابہ پر انگلیاں اٹھیں گی۔ اور ترمذی میں روایت ہمارے بچوں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت میں بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں پر انگلیاں اٹھائیں گے، بھلے وہ صحابہ ہوں، ائمہ ہوں یا علماء ہوں۔ اور یہ بندہ اس حدیث کا اب مصداق بن کر سامنے آیا ہوا ہے۔ کون ہے جو اس کی زبان سے بچا ہوا ہے آپ بتا دیں؟ نہ وہ صحابہ کو چھوڑتا ہے، نہ محدثین کو چھوڑتا ہے، نہ فقہا کو چھوڑتا ہے، نہ کسی ولی کو چھوڑتا ہے، نہ کسی اور کو، حتیٰ کہ وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتا۔ بات میں بتاتا نہیں، آپ نے سنی ہے اس کی باتیں، عجیب، اس کا اللہ پاک اس کی حفاظت کرے بیچارے کے ایمان کی۔
تو اب امام بخاری رحمہ اللہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح یہ جہمیہ انہوں نے بڑوں کا دامن چھوڑا اور گمراہ ہو گئے، اے طلبہ اے طالبات تمہیں بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ تم اس کتاب کو پڑھ کر فارغ ہو رہے ہو۔ میں نے پہلے مناقب صحابہ بیان کیے، جو بڑوں کے ساتھ جڑے وہ اس قابل ہوئے کہ ان کی تعریف ہوئی ہے، اور جو بڑوں سے کٹے وہ ایسے ہوئے کہ ان کی مذمت مجھے بیان کرنی پڑ رہی ہے، اور اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب آخر میں باندھی ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، یہ جو جہمیہ ہیں معتزلہ کی شاخ ہے، یہ معتزلہ اور خوارج کوئی بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، کوئی شرابی، کوئی جوا کھیلنے والے، نہیں، یہ لوگ اپنے زمانے کے نیک ترین بزرگ سمجھے جاتے تھے، لیکن بزرگی کا بھی ایک دائرہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اور بزرگی کا وہ دائرہ کیا ہے یہ ہمیں ہمارے بڑے بتائیں گے۔ اگر ہم بڑوں سے دامن چھوڑائیں گے تو معتزلہ نے صحابہ کے زمانے میں صحابہ پر اعتماد نہیں کیا۔ مثلا سب صحابہ کا متفقہ ایک عقیدہ تھا کہ اگر کسی آدمی سے گناہ کبیرہ ہو جائے، انسان ہو جاتا ہے، جھوٹ بول دیا، چوری کر لی، چغلی کر دی وغیرہ وغیرہ، تو گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان رہتا ہے۔ ہاں اچھا مسلمان نہیں رہتا، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سب کا متفقہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہی تھا۔ اب معتزلہ کا تقوی اور ان کا اللہ سے تعلق وہ حدود کو کراس کر گیا۔ اب جب وہ حد سے نکلا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہنے لگے اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، لہذا جس بندے نے گناہ کبیرہ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور خوارج ان سے بھی آگے بڑھ گئے، کہنے لگے خارج کیا ہوا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں کافر نہیں ہوا، یہ لوگ کہتے ہیں کافر ہو جاتا ہے۔ عقل بڑوں پر اعتماد نہ کرنا اور اپنے بڑوں کا دامن چھڑانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ صحابہ کے مقابلے پر اس زمانے میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہی پر امام بخاری یہاں رد فرما رہے ہیں کہ اسی عقیدے میں ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ صحابہ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے، اور یہ کہتے تھے نہیں اعمال تو نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ مثلا میں نے سبحان اللہ کہا، آپ کو نظر نہیں آیا، تو آپ اس کو تولیں گے کیسے؟ تو یہ کہتے تھے اعمال چونکہ اعراض ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور جو چیز نظر نہیں آتی آپ اس کو تول کیسے سکتے ہیں؟ لہٰذا ہماری عقل کہتی ہے اعمال نہیں تول سکتے، تو قیامت میں اللہ اعمال کا وزن نہیں کریں گے۔ اب صحابہ کہہ رہے ہم نے حضور سے سنا ہے کریں گے، یہ کہتے تھے ہماری عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتا۔ تو اب بڑوں کا دامن جب چھڑاتا ہے انسان تو میرے عزیزوں یوں گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے میں ایک بات بڑی اہم عرض کرتا ہوں ان بچوں سے بھی اور آپ حضرات سے بھی، وہ یہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے یہ بھی ہمارے بڑے ہی بتائیں گے، اور ہمیں چھوڑنا کیا ہے یہ بھی ہمارے بڑے ہی بتائیں گے۔ یعنی ہمارے جو شیوخ، ہمارے بڑے بزرگ، ہم اگر ان کی رہنمائی میں چلیں گے تو ہمیں کبھی بھی گمراہی قریب سے بھی پھٹکے گی نہیں ہمارے، ورنہ تو بہت گمراہی کے راستے ہیں بھائی۔ مثلا اب کرنا کیا ہے، میں جس کو نیکی سمجھتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیکی بھی ہو اور میرے لیے خیر بھی ہو۔ مثلا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے، بہت بڑے آفیسر تھے، وہ ان کے صحبت میں آئے، اللہ نے زندگی پلٹی، تو ایک دن حضرت نے دیکھا کہ وہ آنے والے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہے تھے، تو حضرت نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا آپ کب سے جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں؟ کہا جی مجھے تو کافی دیر ہو گئی ہے۔ فرمایا آئندہ آپ نے لوگوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ اس طرح تو تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی آتی ہے، اور میں اتنا بڑا آفیسر ہو کر جوتیاں سیدھی کروں گا تو میرے اندر کی میں مر جائے گی، تو آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں اس عمل سے؟ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب تم جوتیاں سیدھی کرتے ہو
تمہارے دل میں یہ خیال تو آتا ہی ہوگا کہ تم کتنے بدل گئے ہو، کہاں تمہارا روب دبدبا تھا اور کہاں تم لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہو، کتنا اللہ نے تمہیں بدل دیا۔ کہاں حضرت یہ خیال تو آتا ہے کہ یار تم تو گلاس بھی کبھی پانی کا اٹھا کر نہیں پیتے تھے اور آج عام لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہو۔ فرمانے لگے اپنے آپ کو بدلا ہوا سمجھنا، نیک سمجھنا، یہ نیکی کا تکبر ہے۔ تم جوتیاں سیدھی کر 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 تکبر میں اوپر بڑھ رہے ہو کہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہے ہو، بڑا سمجھ رہے ہو، بدلا ہوا سمجھ رہے ہو۔ اب دیکھیں وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جوتی سیدھی کرنا میرے لیے مفید ہے، بڑوں نے بتایا کہ تمہیں الٹا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہ نصیحت کر رہے کہ دیکھو بڑوں کا دامن پکڑ کر چلو گے تو صحابہ کی طرح محمود بنے رہو گے، اور اگر چھوڑ دیا تو یوں جامعہ کی طرح تم گمراہی کے راستے پر چلو گے، سمجھو گے ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں اور کر کچھ غلط بیٹھو گے۔ تو کرنا کیا ہے یہ بھی بڑوں کے دامن میں رہ کر سیکھنا ہے، اور چھوڑنا کیا ہے یہ بھی بڑوں کے دامن سے سیکھنا ہوگا۔ ایک عالم تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ہی صحبت یافتہ تھے، حد کے مرید تھے، تو ان کے بارے میں حد کو پتہ چلا کہ وہ جگہ جگہ دروس دیتے تھے، بڑا لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہوں نے اپنے دروس کا سلسلہ بند کر دیا، تو حد نے ان کو بلا کر پوچھا بھئی آپ نے دروس کیوں بند کر دیے؟ کہا حد مجھے بہت نقصان ہو رہا تھا۔ کہا کیسے؟ کہ میں جب مطالعہ کرتا تھا اور درس دینے کے لیے بیٹھتا تھا تو میرے دل میں یہ آتا تھا کہ آج تو ایسا بیان کرنا ہے کہ لوگ اش اش کر اٹھے، بھائی وہ آج تو خوب بیان کیا۔ تو میں نے سوچا جب یہ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے تو کیا فائدہ مجھے اپنا زور لگانے کا، وقت لگانے کا؟ تو میں نے اس وجہ سے سارے دروس بند کر دیے، اب میں کہیں درس نہیں دیتا۔ اب دیکھیں ان کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ دین کا یہ کام چھوڑ دینا میرے لیے بہتر ہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ تو بڑے بتائیں گے نا کہ مناسب کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ حد فرمانے لگے بھائی وہ جو لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا اس کا کیا؟ وہ کہنے لگے جو مجھے نقصان ہو رہا تھا اس کا کیا؟ فرمائے دیکھو ایسا کرو، بیان اپنے شروع کر دو، اپنے دروس شروع کر دو، اور جب بیان کرنے بیٹھو تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ آج مجھ سے ایسا بیان کرا کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ وہ کہنے لگا حضرت یہی تو مرض ہے کہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ فرمایا سنو یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھ سے ایسا بیان کروا کہ لوگ خوش ہو جائیں، اور میں نے سنا ہے جو تیرے بندوں کو خوش کرتا ہے تو بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسا کروں تیرے بندے خوش ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، میرا کوئی مقصد نہیں۔ کہ اپنی نیت کا تھوڑا تجدید کر کر بیان شروع کرو، اللہ خیر فرمائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ یعنی اگر ہر عالم یہی سوچنے لگے تو بتائیں جمعہ کون پڑھائے گا بھائی، درس کون دے گا، آپ کو بیان کون کرے گا؟ اس لیے اب یہ بڑے بتائیں گے، بڑوں کے دامن سے چمٹے رہیں گے تو پتہ چلے گا کرنا کیا ہے، تو پتہ چلے گا چھوڑنا کیا ہے۔ ورنہ بھائی مرضی سے چلنے والے ایسے ہی ٹھوکر کھاتے ہیں جیسا کہ جہمیہ نے کھائی۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ ان پر رد فرما رہے اور یہ فرمایا کہ باب قول اللہ کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، لیکن اللہ فرما رہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت والے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اور ظاہر ہے اس ترازو میں کوئی سبزی اور پھل تھوڑا تو لیں گے، وہاں اعمال ہی کا وزن ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ اور فرمایا کہ سب بنو آدم جتنے بھی ہیں ہم سب لوگ، ہمارے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ہماری باتوں کا بھی اللہ قیامت والے دن وزن فرمائیں گے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے جب کسی آیت کو وہ لاتے ہیں ترجمۃ الباب میں تو اس میں کوئی مشکل لفظ ہو یا ایسا لفظ جس کے معنی دو ہوں تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر قسط کا لفظ تھا اور قسط قسط یقسط قسطا سے ہو تو اس کا معنی ہے انصاف، اور قسط یقسط قسطا سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم۔
اب پتہ نہیں ظلم کا ترازو ہوگا یا انصاف کا، تو اس کی وضاحت فرمائی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ القسط مصدر المقسط وهو العادل، کہ قسط یہ مقسط کے مصدر کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے انصاف کرنا، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں قسط کا معنی انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اس سے پہلے فرمائی کہ القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا کہ جو قسطاس ہے یہ قرآن کی آیت کا لفظ ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم کا، یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے انصاف۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو ایسے الفاظ تھے جو عربی نہیں تھے، جب وہ قرآن کے ماحول میں آئے، قرآن کے اندر استعمال ہوئے، تو وہ غیر عربی لفظ قرآن کی برکت سے عربی بن گئے۔ اب اگرچہ یہ رومی زبان کا لفظ تھا، لیکن اب یہ رومی کا نہیں رہا، اب یہ عربی کا لفظ بن چکا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا بلسان عربی مبین، اب یہ عربی ہی شمار ہوگا، اب یہ رومی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اب اس سے ایک سبق امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں دے رہے ہیں کہ دیکھو، اگر نیک آدمی بری صحبت چھوڑ دیتا ہے جیسا کہ جہمیہ نے چھوڑا تو وہ گمراہ ہو گئے، اور اگر کوئی برا انسان نیک صحبت میں آ جاتا ہے تو نیک ماحول کی برکت سے اللہ پاک اسے وقت کا ولی بنا دیا کرتے ہیں کہ غیر عربی جب عربی کے ماحول میں آئے تو وہ لفظ بھی عربی بن گئے۔ تو اگر غیر صالح کسی صالح ماحول میں آ جائے گا، اللہ اسے بھی صلحاء میں شامل فرمائیں گے۔ اس کی مثال ایک شخص ہے عبداللہ بن مسلمہ کعنبی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بدماش، ڈان قسم کے بندے تھے، اور ایسے تھے جس سے بدماش بھی کانپتے تھے۔ اب بھائی وہ تو بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں اپنے زمانے کے، وہ گزر رہے ہیں تو یہ جو عبداللہ تھا اس نے بلایا، کہا جی فرمائیے، کہا مجھے کوئی حدیث سناؤ۔ تو شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے محبوب کی حدیثیں ایسے بے ادبی سے سنی جاتی ہیں جیسے تم سن رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا اب بھائی بدماش کیا جانے ادب کیا ہوتا ہے، اس نے کندھا پکڑ کر ہلایا، اب وہ میرے جیسے کمزور تھے اور وہ بھائی بڑا تگڑا پہلوان، تو وہ ہل گئے۔ کب جانتے ہو نا عبداللہ ہوں، سناؤ ورنہ ہڈی پسلی کر دوں گا۔ کہا ایک ہی سناؤں گا۔ کہا چلو ایک سناؤ۔ تو انہوں نے پھر سند پڑھی اور حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو بے حیا ہو جائے پھر جو چاہے کر، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب اس نے سوچا بھائی یہ تو مجھے کوئی نصیحت کر گئے ہیں۔ رات کو شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر دستک ہوئی، کھولا تو وہی ڈان سامنے کھڑا ہے۔ ہاں بھی کیسے آئے؟ کہ پوری زندگی کسی سے معافی نہیں مانگی، آج پہلی دفعہ معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ سمجھ گئے لوہا گرم ہے، ابھی ہتھوڑی صحیح لگے گی۔ فرمانے لگے کوئی معافی نہیں، ایک شرط پر معاف کروں گا، روزانہ میرے پاس تھوڑا وقت دین سیکھنے کے لیے آیا کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو بدماش ہوں، میں آپ کے پاس آؤں گا تو میرا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، لوگ کہیں گے تو شریف ہو گیا، اب اس سے کیا ڈرنا۔ کہ چل رات کو آ جایا کر۔ کہا رات کو آ جاؤں گا، یہ میرے لیے پاسبل ہے۔ اب وہ رات کو آتا، اب ماحول کی برکت سے اس کے دل کی دنیا پلٹنا شروع ہوئی، رفتہ رفتہ رفتہ۔ اب اس نے کیا کیا، دن میں بدماشی، رات کو اللہ اللہ، پھر دن میں بھی اللہ اللہ شروع ہوئی، آہستہ آہستہ وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ یہی جو آدمی عبداللہ بن مسلمہ کعنبی، جو کل بدماش اچکا ڈون قسم کا بندہ تھا، آپ حیران ہوں گے اللہ نے پھر اس کو ایسا پلٹا، ایسا پلٹا، اتنا بڑا انسان بنا۔ امام بخاری اس کے شاگرد بنے بعد میں، اور امام مسلم اس کے شاگرد ہیں، امام ابو داود اس کے شاگرد ہیں۔ جب بھی آپ پڑھیں صحیح بخاری میں حدثنا عبداللہ، وہ یہی ہوتے ہیں۔ امام ابو داود حدثنا الکعنبی، وہ یہی ہوتے ہیں۔ اب نیک ماحول میں ایک بدماش آیا ہے، اللہ نے اسے وقت کا ولی بنایا۔ اس وقت کیا
ان کے بعد قیامت تک جتنے بھی علماء بنے ہیں اور بنیں گے قیامت تک، سارے کے سارے اسی عبداللہ بن مسلمہ کعنبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ میں بھی ان کا شاگرد ہوں، یہ بچے بھی ان کے شاگرد بن گئے، کیونکہ ہماری سند میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے نیک ماحول انسان پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی مدارس کا ماحول نیک ہے۔ چلو آپ پڑھ نہیں سکتے، 8 سال آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو تبلیغی جماعت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو چلتا پھرتا نیک ماحول ہے۔ آپ 3 دن لگائیں، 4 ماہ لگائیں، جتنی اللہ توفیق دے، کتنوں کی زندگیاں اس ماحول سے پلٹی ہیں، ہماری بھی اللہ پلٹیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ غیر عربی لفظ قرآن کے ماحول میں آ کر عربی بن جاتے ہیں، تو تم بھی نیک ماحول میں آؤ گے، اللہ تمہیں بھی پلٹ کر نیک جیسا بنا دیں گے انشاءاللہ۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ روایت لے کر آئے ہیں اپنے استاذ احمد بن اشکاب سے۔ اب یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں آئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، صحیح ہو تو اساتذہ بیٹھے ہیں تصویب فرمائیں گے، غلط ہو تو وہ صاف صاف تردید کریں، مجھے خوشی ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں اپنے اسی استاد سے حدیث کیوں لائے جس کا نام احمد ہے، اور بھی استاد تھے، تو انہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر یہ روایت یہاں امام بخاری لائے ہیں۔ اس میں کوئی اشارہ ہے، وہ کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اب امام بخاری آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے استاذ احمد ہیں، ان سے میں اپنی آخری حدیث کتاب کی لایا ہوں، اس کے بعد صحیح بخاری ختم ہو گئی۔ اب آپ کو کوئی بندہ کہے کہ نہیں یار یہ آخری حدیث نہیں ہے صحیح بخاری کی، ابھی تو بخاری چل رہی ہے، فلاں حدیث آئے گی یا فلاں ہے یا ہو سکتی ہے، تو آپ کہیں گے یار جب سے امام بخاری نے یہ کتاب لکھی اور پڑھی پڑھائی جا رہی ہے، آج تک ہمیں ہر ایک نے بتایا کہ یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، تم کہاں سے آگے جو یہ کہہ رہے ہو کہ ابھی تو بخاری چل رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں ختم نبوت کی طرف کہ جس طرح میرے استاذ احمد بن اشکاب سے میں یہ آخری روایت لے کر آیا ہوں، اس کے بعد میری کتاب ختم ہو گئی، اب اگر کوئی کہے کہ اس کے بعد بھی صحیح بخاری کی کوئی حدیث ہے، وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ اسی طرح احمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ بند، جیسے اس استاذ کے بعد میری کتاب ختم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم، اب یہاں اس کے بعد کتاب بند، اسی طرح نبوت کا سلسلہ بھی بند۔ اب کوئی کہے نہیں جی وہ ذلی، وہ بروزی، وہ فلاں فلاں نبوت گنجائش ہے، تو سمجھ جائیے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور اس کو قادیانی کہتے ہیں، اس لیے ان سے بچ کر رہنا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ جاتے جاتے ہمیں ختم نبوت بھی سمجھا گئے کہ سمجھ لو کہ یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ آگے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نقل فرمائی، اب وہ تھوڑا سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں۔ اب یہ رحمان کو کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ ان کلمات میں اللہ کی جامع ترین تعریف کی گئی ہے، اور وہ تعریف کیا ہے؟ کسی بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں تو 2 پہلوؤں سے کرنی پڑے گی، ایک یہ کہ وہ بادشاہ جھوٹا نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، دوسرا یہ کہ وہ عادل ہے، وہ سخی ہے، یعنی اس کی سلبی صفات بھی بتانی پڑیں گی اور وجوبی بھی بتانی پڑے گی، تب تعریف کامل ہوتی ہے۔ تو یہاں سبحان اللہ و بحمدہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کوئی عیب تجھ میں نہیں ہے،
سارے عیب مجھ میں، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ خوش ہو گئے، لیکن میرے بندے وہ آدھی تعریف ہوئی ہے کہ وَبِحَمْدِهِ، اللہ ساری خوبیاں تجھ میں ہیں، مجھ میں تو خامیاں ہی خامیاں ہیں۔ اب چونکہ تعریف مکمل ہو گئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمات رحمان کو بڑے محبوب ہیں کہ دونوں قسم کی تعریف ہوئی تو رحمان ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اور دوسرا معنی علماء نے لکھا محبوب قائلها عند اللہ، کہ جو ان کلمات کو پڑھے گا یہ کلمات اسے اللہ کی نگاہوں میں محبوب بنا دیں گے۔ اب وہ کلمات تو بھائی پھر بڑے مشکل ہوں گے، بہت لمبے ہوں گے، کہ نہیں خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکے ہیں زبان پر، مشکل نہیں ہے پڑھنا۔ اچھا جب اتنے ہلکے ہیں تو پھر ان کی اہمیت زیادہ نہیں ہوگی، کہ نہیں ثقیلتان فی المیزان، قیامت میں جب اللہ ترازو میں اس کو تلوائیں گے تو اس کا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ایسا مت سمجھو کہ چھوٹے ہیں تو وزن نہیں ہوگا، وزن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اب وہ کلمات کیا ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں تزکیے کا ایک اصول اور ذریعہ بتا دیا۔ اگر آپ اپنے بڑوں کی صحبت میں نہیں جا سکتے، آپ کو نہیں میسر کسی بڑے کی صحبت قریب میں، تو امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے مقصد تو اندر کی صفائی ہے نا، اللہ کی رضا ہے۔ میں تمہیں جاتے جاتے وہ نسخہ دے رہا ہوں کہ تم اگر گھر بیٹھ کر اس نسخے کو اپنانا شروع کر دو، تھوڑی تھوڑی کمی بڑوں کی صحبت کی اس سے پوری ہو جائے گی، جو رہ جائے وہ ان کی صحبت میں جا کر پورا کرو۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جملہ ارشاد فرمایا جزاء وفاقا۔ ہمارے بزرگ گزرے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں، یہ بہت عجیب بات ہے، میں تو جب یہ پڑھی تو میں بہت دیر حیرت میں ڈوبا رہا کہ واقعی اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں پر کیسی کیسی باتوں کا القاء فرماتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے قرآن میں اللہ نے فرمایا جزاء وفاقا، کہ ہم بدلہ عمل کے موافق دیں گے، جیسا عمل ویسا ہی اللہ بدلہ دیں گے۔ اب آپ اسی پر اس روایت کو منطبق کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہے گا سبحان اللہ، تو میں نے کہا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اب جزاء وفاقا، اللہ اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ میرے بندے تو نے مجھے ہر عیب سے پاک بتایا، چل اس کی برکت سے میں تیرے عیبوں کو پاک کر دیتا ہوں، ہمارا اندر پاک ہو جائے گا۔ وَبِحَمْدِهِ، اے میرے رب تو تعریفوں کے لائق۔ اللہ پاک فرمائیں گے جزاء وفاقا، میرا بندہ تو میرا حامد بنا ہے نا، اب اس کی برکت سے میں تجھے محمود بناؤں گا۔ تو نے میری تعریف کی، میں تجھے ایسا بناؤں گا لوگ تیری تعریف کیا کریں گے اور تیرے لیے اچھے اچھے بول بولا کریں گے۔ اور سبحان اللہ العظیم، بندہ کہے گا اللہ تو بڑی عظمت والا، اللہ پاک فرمائیں گے جزاء وفاقا، میرے بندے تو نے میری عظمت کو بیان کیا، اب میں تجھ سے کوئی ایسا نیک کام کرواؤں گا کہ لوگوں کی نگاہوں میں تیری عظمت بھی سب کے سامنے آ جائے گی اور تو بھی ان کا محبوب اور معزوم معظم بن جائے گا۔ تو اب یہ کلمات ہمارے دنیا کے بننے کا ذریعہ، آخرت کے بننے کا ذریعہ، دل صاف ہوا، رب راضی ہوا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ بہت تنگی ہے روزی کی، کچھ وظیفہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے اللہ ساری مخلوق کو روزی دیتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ ہماری دنیا کے بننے کا ذریعہ بھی بنا، آخرت کے بننے کا ذریعہ بھی بنا۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے، آج سے اس وظیفے کو شروع کر دیجئے،
اور موت تک کی نیت کر لیجئے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ پاک فرماتے میرا بندہ جیسا گمان کرے گا میں ویسے ہی فیصلے کر دوں گا۔ موت تک کی نیت کریں گے، اللہ موت تک ہی توفیق انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے۔ اب پڑھ لیجئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو